ہلاکتوں کے جو اسباب کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں گزشتہ اقوام کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے اسباب قرآن کریم نے جو بیان کیے ہیں وہ ذرا سا اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے لوگوں کو کہ ایکچولی اجمالی طور پہ کس طرح سے بیان کیا اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے آج ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس موضوع کی ایک بڑی ریلیونس ہے ہماری آج کی زندگی کے ساتھ. اور قرآن مجید چونکہ ابد تک ہمیشہ تک کے لیے ایک ہدایت کا اللہ رب العزت کی طرف سے ضابطہ ہے، تو جو واقعہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے یا جو اصول بیان کیا ہے اسے پوری جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کی وہ ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں جو قیامت تک انسانیت کو درکار ہوں گی. بالکل. جب عذاب آیا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں گزشتہ قوموں پر، پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے ان قوموں کا ذکر بھی فرمایا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کا پورا پس منظر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دو تین باتیں بڑی اصولی سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنا اللہ کا بنیادی منشا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم واہ 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 ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. واہ واہ. اب اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں، اس کا سٹائل کیا. اللہ فرماتا ہے مجھے کیا پڑی کہ تمہیں میں عذاب دوں. ہائے ہائے ہائے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑا، کیا ضرورت پڑی کہ تمہیں عذاب دے. اللہ بشرطے کہ تم نیک عمل کرنے والے ہو، اللہ کا شکر کرنے والے ہو. اللہ تو بڑا قدردان ہے، بالکل وہ جانتا ہے. بنیادی طور پہ جو اللہ رب العزت نے نظام ہدایت عطا کیا، انسانیت کو اس کی بقا اور فلاح کا راستہ انبیاء کے ذریعے سے عطا کر دیا. بالکل. کیوں انسان کو پیدا کیا، کیا اس کا مقصد تھا، یہ سارا بتا دیا. جب تک وہ اس پہ چلتے رہیں وہ عذاب سے محفوظ ہیں. اور اللہ کی منشا یہی ہے کہ مخلوق خدا، اس کے بندے اس کے راستے پہ چل کے اس کی ہدایت کو پیروی کر کے اس کے اوپر کاربند ہوں. اچھا، جب عذاب آیا کسی بھی قوم پر، ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تین بڑی بنیادی اصولی باتیں ہیں جو قیامت تک ریلیونٹ ہیں، اور کوئی قوم بھی ان باتوں کے حوالے سے استثناء نہیں پا سکتی. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آیا اس قوم پر عذاب کے اسباب قوم کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے، یعنی باہر سے نہیں، وہ اندر ہی موجود. اندر. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی ایسی قوم کو تباہ نہیں کیا کہ وہ اصلاح پذیر تھی اور اللہ نے ظلم کر کے اس کو تباہ کیا. اللہ اکبر. یعنی وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی حجت پوری تمام ہوئی. جب کسی قوم کے اندر خیر طلبی تھی، وہ خیر پہ کاربند تھے، وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے کمر بستہ تھے، تو اللہ نے اس قوم کو تباہ نہیں کیا. ٹھیک. پہلی بات تو یہ. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے جب عذاب آیا، عذاب ایک دم نہیں آیا، ٹھیک، بتدریج آیا. ٹھیک. پہلے قوموں کو جھنجھوڑا گیا. ٹھیک. اس پہ میں ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں کے ساتھ ریلیونٹ ہے. بتائیے بتائیے. ہر شخص کی زندگی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہمیں ہر سال ایک یا دو دفعہ آزماتے ہیں، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت لیتے ہیں. ہائے ہائے. مرۃ او مرتین، یعنی تصور کریں، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی زندگی کو ریویو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہر شخص کی زندگی میں ویک اپ کال ایک دو دفعہ آتی ہے. بالکل ٹھیک. زندگی میں نہیں، سال میں. قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم ہر سال انہیں ایک یا دو دفعہ جھنجھوڑتے ہیں. توبہ کر لیں. اچھا، اگر اس کے معنی مفاہیم کو سمجھے تو ہر شخص کی اس کا مطلب، لیکن میں نے پہلے رس کر دیا کہ یہ اصول وہ ہے جو انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ہماری زندگی میں جنید صاحب کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہوتا. ہر واقعہ کسی سبب سے ہوتا ہے اور ہر واقعہ کسی نتیجے کا سبب ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو آپ کی زندگی کی ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. اس لیے بڑے لوگوں نے کہا کہ انسان کا مقدر، اس کی طاقت اور اس کی کمزوری اور اس کی بد نصیبی اس کا رویہ ہے. ہائے ہائے ہائے. اسی میں سب کچھ ہے. ہائے ہائے. آپ کا بیہیویئر ہی آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہی آپ کی ویکنیس ہے. ہائے ہائے. یہی آپ کی اپرچونٹی ہے، اور یہی جو ہے آپ کے لیے رسک بھی ہے. آپ کس حد تک اپنے آپ کو بناتے ہیں، یہ دوسری بات ہوگی. اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہوا کسی قوم پہ عذاب آیا اور پھر ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آپ دیکھیں نا، کمال ہے. اور یہ واحد مثال ہے. اچھا، یہ واحد مثال ہے کیوں؟
ہاں یہ بھی قرآن مجید نے واہ، بتایا. بتائیے. یہ واحد کیوں ہے؟ بتائیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. واہ واہ واہ. یہی تو سبب ہے. جب اللہ نے سلسلہ انبیاء کو ختم کیا تو رحمت بھی ختم کیا. آئے ہائے ہائے ہائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ، اب سبحان یہ جو مثال ہے، یہ جو اصول ہے، ارشاد ہوا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها. کیوں ایسا نہ ہوا الا قوم یونس، کیوں ایسا نہ ہوا کہ یونس کے بعد بھی کوئی قوم ہوتی آئے ہائے. وہ اسی طرح ایمان لاتی اور ہم اس کو عذاب سے بچا دیتے. کیا بات ہے، کیا بات. پتہ یہ چلا جب یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا اور انہوں نے سچی توبہ کی، ایسا ہی ہے. یہاں تک توبہ کی انہوں نے ایک دوسرے کا ایک ایک حق ادا کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنی عمارتیں اکھاڑ دیں. ہاں کہ اگر عمارتوں لگی ہوئی کی ہے بنیاد میں بھی کسی کا پتھر چوری کا تھا تو اس کے والے جا کے کر دیا. واپس کیا. بالکل ٹھیک.